ہیں کچھ پیغام لے کر کے جائیے گا۔ میں آج بتاؤں گا، اگر وقت ملا تو یہ حفاظ کرام کی شان کیا ہے۔ آج ہماری ذہنیتیں بدل گئیں، آج ہماری سوچیں بدل گئیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بچہ ڈاکٹر بنے گا تو کامیاب ہو جائے گا، ہم سوچتے ہیں کہ بچہ پروفیسر بنے گا تو کامیاب ہو جائے گا، ہم سوچتے ہیں کہ بچہ ماسٹر بن گیا تو کامیاب ہو جائے گا۔ آؤ مدینے والے مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں، کیا دولت والا کامیاب ہے، کیا پیسے والا کامیاب ہے؟ تو آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ پتہ چلا قرآن سیکھنے والا بہتر ہے، پتہ چلا قرآن سکھانے والا بہتر ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مدینے والے مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ لیکن آج ہماری سوچیں بدل گئیں، آج ہماری ذہنیتیں بدل گئیں، آج ہمارے طور طریقے بدل گئے۔ آج ہم نے سنیما ہال تو آباد کر دیے لیکن مسجدیں ویران کر دی۔ آج ہم نے ہمارے گھروں کے جائزے لیے جائیں تو اگر کسی کے پاس 5 بیٹے ہیں تو ہر بیٹے کے پاس الگ الگ موبائل ہے اور قیمتی موبائل ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، حالات ہمارے اتنے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی نئی فلم ریلیز ہوتی ہے تو مسلمان 3-3 ہزار کے ٹکٹ خرید کر کے پہلا شو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم اس کی فلم کو ہٹ کرائیں گے، اس کی فلم کو جو ہمیں جانتا تک نہیں، اس کی فلم کو جو ہمیں پہچانتا تک نہیں۔ کاش تم نے مدینے والے مصطفیٰ سے سچی محبت کی ہوتی، کاش تم نے کربلا کے حسین اعظم سے سچی محبت کی ہوتی، کاش تم نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے سچی محبت کی ہوتی۔ اپنی دولت سب کو پیاری ہوتی ہے، اپنا ملک سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا وطن سب کو پیارا ہوتا ہے۔ ارے جو 5 سال کے لیے کرسی پر بیٹھ جائے اس کی نیت یہ رہتی ہے کہ میرے پاس سے یہ کرسی نہ جائے، میرے پاس سے حکومت ختم نہ ہو۔ قربان جاؤ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پر، جنہوں نے سمنان کی بادشاہت کو لات مار دی اور فقیرانہ لباس پہن کر کے سمنان چھوڑ کر کے کہ چھوچا مقدسہ کی سرزمین پر جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی وہاں آ کر کے قیام کیا۔ اور دنیا جانتی ہے جب سے انہوں نے اللہ میں اپنے آپ کو لگایا، جب تک سمنان کے بادشاہ تھے تو صرف سمنان اور قرب و جوار کے لوگ جانتے تھے۔ جب بادشاہت کو ٹھوکر ماری ہے اور کچھوچا میں آ کر کے اللہ میں لگ گئے ہیں، اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا، وہ شان عطا فرما دی، وہ رفعت عطا فرما دی کہ جب تک دنیا باقی رہے گی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو لوگ یاد کرتے رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی قرآن کے حافظ تھے، قرأت سبا کے قاری تھے۔ ذرا شان تو آپ دیکھیے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج ہماری سوچیں بدلتی چلی گئیں، آج ہماری ذہنیتیں بدلتی چلی گئیں۔ کیا سمجھتے ہو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا سمجھتے ہو ہم یہاں پر ہمیشہ رہنے آئے ہیں؟ ابھی 3 سال گزرے کرونا کال کو گئے ہوئے، تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کیا حالات ہو گئے تھے گھروں کے، کیا حالات ہو گئے تھے بستیوں کے، کیا حالات ہو گئے تھے علاقوں کے۔ وہ مسجد نبوی جس میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے آج تک 3 سال پہلے تک کبھی اس مسجد میں تالا نہیں لگا، اور اس مسجد میں کرونا کال میں اس وقت بھی تالے لگ گئے۔ اللہ اکبر، تم نے دیکھا نہیں کیا حالات ہو گئے تھے؟ طواف کعبہ کبھی نہیں رکتا ہے، لیکن وہ دور ایسا آیا جس میں طواف کعبہ رک گیا۔ کبھی ان حالات کو آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ قرب قیامت ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آج ہم حالات کو نہیں دیکھتے، بس ایک دوسرے کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی عالموں کی برائی کرتا ہے، کوئی حافظوں کی برائی کرتا ہے، کوئی مدرسوں کی برائی کرتا ہے، کوئی مسجدوں کے نام پر برائیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ حالات آج ہماری قوم کے ہو گئے۔ دنیا تمہیں مٹانے کے لیے تلی ہوئی ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کیا سمجھتے ہو پہلے کے مسلمان تعداد میں کم تھے، آج کے مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں۔ پہلے اتنی دولت نہیں تھی جتنی دولت آج ہے، پہلے اتنے مسلمان نہیں تھے جتنے مسلمان آج ہے، پہلے مسلمان اتنے پاورفل نہیں تھے جتنے پاورفل آج ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ مسلمان کامیاب رہے؟ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دل سے نبی کی سچی محبت نکل گئی ہے، ہمارے دل سے نبی کا سچا پیار نکل گیا ہے، ہمارے دل سے نبی کی سچی یقینت نکل گئی ہے۔ اسی کا فائدہ دنیا نے اٹھایا۔ کوئی کہتا ہے اسرائیل اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے اسرائیل اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے امریکہ اسلام
इस्लाम को मिटाना चाहता है। अरे मैं आपसे पूछता हूँ, तुम्हारे पास इस्लाम का बचा क्या है? तुम्हारे चेहरे जो इस्लामी थे वो अमेरिका ने छीन लिए, तुम्हारा लिबास जो इस्लामी था वो यूरोप कल्चर ने तुम्हारा इस लिबास इस्लामी लिबास को छीन लिया। आज चेहरा देखो तो चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लिबास देखो तो लिबास से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन दावा है कि नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, दावा है कि नबी से सच्चा इश्क करते हैं। ये हाल है मुसलमानों का। अरे नबी के आशिक तुम्हारी तरह नहीं होते हैं। मेरे बुजुर्गों ने कहा, अगर कोई तुमसे ये कहे कि तुम नबी के आशिक हो तो खामोश हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर ये कहोगे कि मैं नबी का आशिक हूं तो झूठ हो जाएगा। नबी का आशिक और दाढ़ी मुंडाए, नबी का आशिक और लिबास इस्लामी ना पहने, नबी का आशिक और नमाजें छोड़ दे, नबी का आशिक और अपने उलमा की तौहीन करता फिरे, नबी के आशिक की ये शान नहीं होती।